ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یو آلریڈی نو دیٹ. کہاں تک جائے گی یہ سچویشن؟ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے, اور جو اسرائیل ہے وہ علاقے کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے. ان دونوں نے مل کر ایک کمزور ملک کے اوپر حملہ کیا. کمزور اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں دفاعی دمخم نہیں ہے یا اس میں جو ہے ان کے لوگوں میں جذبہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی استعداد حاصل کی ہے, دفاعی استعداد, وہ معاشی پابندیوں کے دوران کی ہے, کیونکہ وہ ایک قسم کی پرایا اسٹیٹ کے طور پر آپریٹ کرتے رہے ہیں فار سیورل ڈیکیڈس. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہمت کی ہے وہ بھی قابل داد ہے. لیکن ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے, جیسے کہ جو آپ نے بھی سوال کے اندر جو 3-4 چیزیں کہی, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کی پیرالل رپورٹنگ ہو رہی ہے. ابلاغ کے 2 جو ہے اس وقت چینلز چل رہے ہیں. ایک جو ہے جو امریکہ نواز ہے یا امریکہ کو سپورٹ کرنے والے ذرائع ابلاغ ہیں, وہ خاص طور سے جو ویسٹرن میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کے لوگ خوش ہیں اور کس طریقے سے وہ خفیہ پیغامات بھجوا رہے ہیں بی بی سی کو یا دوسرے جو ہے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو یا اس کے بعد جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو. دوسری طرف جو ہے جو ایران کے ساتھ جن لوگوں کی ہمدردی ہے وہ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ ایران بھی جو ہے امریکہ کو یا خلیجی ریاستوں میں انہوں نے خاصا بھاری نقصان پہنچایا ہے, اور امریکہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا جس قسم کے انہوں نے جوابی حملے کیے ہیں. جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کا تعلق ہے تو ہر آدمی کی توقع یہ تھی کہ ان کے پاس اتنی بھاری طاقت ہے, اتنا 2 بڑے بحری بیڑے ہیں کہ وہ بہت ہی شدید نقصان ایران کو پہنچا سکتے ہیں. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کی فضا کے اوپر حاوی ہے, کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے انہوں نے ان کو ناکارہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے وہ تقریباً جو اب تک 200 ایئر کرافٹ سے بمباری کر چکے ہیں. ان دونوں نے مل کر جو اب تک 500 ٹارگٹس جو ہے وہ وہاں تقریباً 24 صوبوں میں لگائے ہیں, اور اس کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے. تو جو بڑھتا ہوا ہدف نظر آ رہا ہے وہ یہ نہیں کہ جو طرفین یا فریقین جو ہیں یا جنگ میں جو متحارب لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنا اصل ہدف یا اس کا جو اولین ہدف ہے وہ حاصل کر سکے گا یا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس کا اولین ہدف یہ ہے, پہلے تو جوہری پروگرام بھی تھا, مثال انڈسٹری کو تباہ کرنا اور اس کے بعد جو علاقائی حلیفیوں کو کمزور کرنا یا ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا, لیکن اب یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ سارے کے سارے جو ہے اس پورے نظام حکومت کو, مذہبی نظام حکومت کو ختم کر دیں. رائٹ, بٹ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب پروٹیسٹ ہوئے تھے ایران کے اندر, تو سب سے زیادہ ایشو یو ایس کو یہ تھا کہ ایران اپنے ہی لوگوں کو, پروٹیسٹرز کو کیوں شوٹ ڈاؤن کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس کے اندر جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو آئس, ان کی ایجنسی مار رہی تھی, اور وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی یو ایس سٹیزن شپ تھی اور پاسپورٹ تھا. لیکن اب جب اٹیک کرتے ہیں تو وہی اس سے زیادہ لوگوں کو یہ مار دیتے ہیں, ایران کے شہید کر دیتے ہیں, جتنا پروٹیسٹرز یا پروٹیسٹ کے ٹائم پر ان کی حکومت نے کیا تھا ٹو ہیو دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. یہاں تقریباً اس ٹائم پر 200 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا ایران کے اندر, انکلوڈنگ لٹل چلڈرن آف دا اسکول. تو یہ کدھر کی منطق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹرز کو کچھ نہیں کرنا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہیں معصوم بچیوں کو مار رہے ہیں؟ یہ طاقت کی منطق ہے اور دوہرا معیار ہے. آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل جس نے جو ہے غزہ میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی زندگی تباہ کی, ان کو مطلب ہے ان کو مار ڈالا, اور اس کے بعد جو ہے پورے کے پورے غزہ کی اس پٹی کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس کے بعد وہ بھی جو ہے مورل ہائی گراؤنڈ لے کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ سویلینز کے ساتھ ایرانی جو ہے ایرانی حکومت یا ایرانی رژیم جو ہے سویلینز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب وہاں مظاہرے شروع ہوئے تھے تو اس وقت جو مظاہرے تھے وہ ایک قسم کے پرامن تھے, اور ان کے مطالبات جو ہے ایرانی حکومت نے کہا تھا جائز تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موساد کے اور اس کے بعد جو باہر سے آئے ہوئے بہت سے ایجنٹس تھے انہوں نے ان مظاہروں میں اشتعال پیدا کیا, اور اس کے بعد جب ان کی گرفتاریاں ہوئی تو انہوں نے سارے کے سارے کنفیشنز بھی کر دیے. لیکن اس کے بعد جب ان کی ایکسیکیوشنز کا مرحلہ آیا تو براہ راست امریکہ سے یہ دھمکی آئی کہ اگر ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تو ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ طاقت کی سیاست ہے, اس کا قوانین کے ساتھ یا
یعنی جو بین الاقوامی قانون یا رول آف لا یا اس کے بعد جو ہے جو ایک اور مسلمہ اصول تھا بین الاقوامی قانون کا کہ آپ کسی ملک کی خود مختاری یا اس کی علاقائی یکجہتی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے یا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ان کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا لیکن امبیڈ صاحب اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو پورا مشرق وسطیٰ سارا کا سارا یہ ساگ میں کی بھینٹ چڑھ گیا نا، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا یو ایس اور اسرائیل نے، پھر ایران نے اٹیک کیا آن دا یو ایس بیسز ان کویت، in Jordan, in Bahrain, in UAE, in other countries, Qatar included. So اس ساری جگہ کے اوپر جب یہ آگ بھڑک اٹھی ہے تو اس سے الٹیمیٹ آپ اس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں، اس کا اسپل اوور افیکٹ اینڈ جو انٹرنلی مڈل ایسٹ کے اندر افیکٹ آئے گا وہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس وقت نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایران کا ہو رہا ہے، خلیجی ریاستوں کا ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایران کی باری ہے، کل خلیجی ریاستوں کی باری آئے گی، اور اسرائیل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ سعودی عرب ایک بہت طاقتور ریاست کے طور پر ابھرے، یعنی طاقتور دفاعی قوت، عسکری قوت کے طور پر ابھرے، معاشی طور پر وہ ابھر رہا ہے، یعنی اس میں بہت ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے۔ اس نے یو اے ای کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے، اور یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کو ہوا دی ہے۔ اس طریقے سے اس نے جو پہلے گلف کوآپریشن کونسل ہوتی تھی، یہ ایک اکائی ہوتی تھی، اب اس میں بھی جو ہے بٹوار آ گئی ہے، ڈویژن آ گئی ہے، تقسیم آ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ہے جو اس خلیجی ریاستوں میں جو ان کی معیشت پھل پھول رہی تھی، اور ساری دنیا کا بلکہ پورے کے پورے ایشیا میں ایک بہت بڑا مرکز، ایک بہت بڑا پیوٹ سمجھا جاتا تھا اکنامک اپلفٹ کے حوالے سے اور پراسپیرٹی کے حوالے سے، اس کو شدید نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں آنے والے حالات کا علم نہیں ہے اس وقت۔ یہ ٹھیک ہے کہ امت مسلمہ اس سلسلے میں متحد نہیں ہے، بعد میں یہ بھی لوگ جو تبصرے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو پاکستان میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یا دوسرے مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں وہ شیعہ لوگ ہیں۔ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ یہاں ایک مذہبی نظام حکومت تھا، نظام حکمرانی تھا، جس کو امریکہ نے تباہ کرنا تھا۔ امریکہ کا بھی ایک قسم کا انہوں نے، صدر ٹرمپ نے جواز بتایا کہ یہ وہ رژیم ہے یا یہ وہ حکومت ہے جو سن 1979 سے لے کر اب تک جو ہے مرگ بر امریکہ، یعنی ڈیتھ ٹو امریکہ کے نارے لگاتی رہی ہے، اور انہوں نے اور بھی اس کے نعرے جو ہیں یا یہ چینٹس یا سلوگنز کین دے بی دا ریزن کہ آپ واقعی میں کسی ملک کے اندر اٹیک کر دیں، اسپیشلی وہی صدر ٹرمپ جو کہ ہمیشہ سے اوباما کے اوپر ٹونٹ کرتے رہے، سارکزم کرتے رہے کہ اوباما کیونکہ پراپر نیگوسیشنز نہیں کر سک رہا اس لیے وہ ایران پہ اٹیک کر دے گا، یا کیونکہ وہ الیکشنز کے اندر اپنی تھوڑی سے بنانا چاہتا ہے اس لیے وہ اٹیک کر دے گا۔ سو دا سیم ڈونلڈ ٹرمپ پاسا بالکل پلٹ گیا۔ ایک چیز ہمیں جو امریکہ کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو امریکہ کی دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک یہ پالیسی رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس زندہ رہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر صدر کا، مثلا 2-4 صدر میں نے ایسے دیکھے ہیں، مثلا صدر بش جو تھے، بش جونیئر جو تھے، انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا تھا کہ وہ جنگیں ختم کر دیں گے، اور امریکہ یہ جو مختلف تنازع میں الجھا ہوا ہے ساری دنیا میں، وہاں سے سمٹ کر اپنے پاس واپس آ جائے گا۔ یہی جو ہے صدر اوباما کو جو ہے امن کا انعام دیا گیا تھا جب انہوں نے صدارت سنبھالی تھی، نوبل پیس پرائز کی بات کر رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے اس مرتبہ جو الیکشن لڑا تھا، ان نے کہا کہ یہ جو فار ایور وارز ہیں یہ میں ختم کر دوں گا۔ یہی صدر بائیڈن نے بھی وعدہ کیا تھا، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں یہ وعدہ تو یہی کرتے ہیں، لیکن وہاں کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا مضبوط ہے، اور پھر جو اسرائیل ان کے اوپر اتنا حاوی ہے، اسرائیل کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، وہ التجا نہیں کرتا، وہ کانگریس ہو، ان کی انتظامیہ ہو، یا ان کے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہوں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں اس طریقے سے اس صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا کوئی جو اصول ہیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ رائٹ، اچھا امبیڈ صاحب، اب نہ تو اسرائیل یو این کی مان رہا ہے، نہ یو ایس یو این کی مان رہا ہے، بلکہ یو ایس نے تو بہت سارے یو این کے جو ادارے ہیں ان کو ڈی فنڈ بھی کر دیا تھا، پلس انڈیا بھی یو این کو نہیں مان رہا، واٹر ٹریٹیز کو نہیں مان رہا، انٹرنیشنل اگریمنٹس کو نہیں مان رہا۔ سو
اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، کر رہا نہیں ہے، کر چکا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا، نام نہاد رول بیسڈ آرڈر تھا، وہ دوگلا تھا اور دور معیار پہ قائم تھا. مطلب وہ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کشمیر کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جہاں چاہتا تھا سلیکٹیولی وہ جا کے تو اسے انووک کر دیتے تھے، چارٹر کو، یونائٹڈ نیشنز کو. مثال کے طور پر جو ہے جب بھی انہوں نے کسی جنگ کے لیے باہر جانا ہو تو یو این سے سینکشن لے لیتے تھے. تو اس طریقے سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. اب دوسرا جو ہے، جو وہ نظام تھا وہ بھی اب ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کی قیادت کون کر، اس کے اختتام کی قیادت کون کر رہا ہے؟ صدر ٹرمپ خود کر رہا ہے. امریکہ جس نے وہ نظام دوسری جنگ عظیم کے دوران بنایا تھا یا اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کا اور جو بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز کا افتتاح کیا تھا، جس میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے اور دوسرے آئی ایف سی ہے، اس قسم کے ادارے موجود ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ اقدامات کر رہے ہیں. اور اس لیے امریکہ ایک نیا نظام لانا چاہتا ہے. وہ بورڈ آف پیس لائے اور انہوں نے کہا کہ اس کا دائرہ کار صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، دنیا میں دوسرے تنازعات جو ہیں ان کو بھی وہ حل کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا تنازع جو انہوں نے ختم کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ممکنہ جنگ تھی، یا امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ تھی، اس کو مذاکرات کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے ٹالا جاتا یا ختم کیا جاتا. لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں رہے. ہندوستان کا آپ نے حوالہ دیا، ویسے بھی ملٹی پولر آرڈر جو ہے وہ مورد وجود میں آ رہا ہے، کیونکہ روس جو ہے اس کی اپنی طاقت ہے، چین جو ہے اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور اس کی دفاعی قوت بھی بڑھ رہی ہے. Right. Bas sahab, last question, but not the least question. Are we headed towards a World War III? یہ اس کے آثار ایسے ہیں. اگر اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی جوہری اسلحہ استعمال ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک مفروضہ ہے، لیکن اس مفروضے کی روشنی میں کہتا ہوں تو یہ شروع ہو سکتی ہے. اب تک کے جو صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ چین یا روس دونوں جو ہے اس جنگ میں کود پڑیں گے. وہ جو ہے فاصلے سے اسے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مطلب ہے بہت سخت بیانات دیے ہیں، روس نے دیے ہیں. روس اور ایران حلیف ہیں اور ان کے فوجی تعلقات بھی ہیں. چین جو ہے وہ ایران کا 90% تیل وہ خریدتا ہے. ان کے معاشی تعلقات ہیں، ان کے دفاعی تعلقات بھی، ٹیکنالوجی کے تعلقات بھی ہیں، لیکن وہ اس جنگ میں نہیں کودیں گے. وہ چاہیں گے کہ امریکہ اس میں جس حد تک زخمی ہو وہ ان کے لیے بہتر ہے، خاص طور سے چین کے لیے. لیکن ابھی امکانات نہیں ہیں کہ فوری طور پر کوئی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ دیکھیں یا پہلی جنگ عظیم کی تاریخ دیکھیں تو بہت معمولی واقعات تھے جن سے وہ جنگ وسیع پیمانے پر پھیل گئی. ایبسلیوٹلی ایک خط نے سچویشن بالکل چینج کر کے رکھ دی تھی. ابھی تو معاملہ